हेलो दोस्तों, संध्या रिक्वेशन के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मौलाना जर्जिस का तकरीर लेके आए हैं, तकरीर जो कि बहुत ही अच्छा इन्होंने बात बोला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सुनते हैं इनकी वीडियो को और पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा और लाइक करके दोस्तों प्लीज़। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पेशाब करने आया, आप चाहते तो उसको उसी वक्त भगा सकते थे, पेशाब करने के बाद सजा दे सकते थे। मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, और कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी है। वो मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। खाने काबा में, मक्का में एक रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है, और मस्जिद नबवी में, मदीना में एक रकात पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। एक हदीस 50,000 की भी आती है, लेकिन वो ज़ईफ और कमज़ोर है, और 1000 वाली हदीस ये सही है। तो एक रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर मिलता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हैं, चंद सहाबा के पास बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, उनको दीन के कुछ उलूम उनको सिखला रहे हैं। इतने में एक देहाती, एक अराबी आता है, उसको बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है। वो आता है, वो नहीं समझ पाया, दरवाजा खोला, इंटर हो गया। उसको नहीं मालूम कि मस्जिद, उस जमाने में मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी जैसे आज हमारी आलीशान मस्जिद। मीनारा लगा दिया और मीनारे के ऊपर बत्ती चमक रही है, और दूर से ही पता चल जाता है कि ये मस्जिद है। उस जमाने में मस्जिदों का पता नहीं चलता था। एक घर की नुमा बना दी, दीवारें खड़ी कर दी और खजूर के पत्तों की छत डाल दी, पता ही नहीं चल रहा है कि घर है कि मस्जिद है। तो वो नहीं समझ पाया, आया मस्जिद नबवी के अंदर घुस गया, और आते ही उसकी एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा उधर बैठे हैं, इसने इधर मुंह घुमाया और पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, उठने लगे उसको मारने के लिए। हर कोई हमारे मस्जिद में कोई पेशाब करे तो हमारा भी गुस्से में हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी के सहाबा उठते हैं, डांटने लगते हैं, क्या कर रहा? अल्लाह के नबी सहाबा को डांट रहे, नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, और उसको कह रहे हैं कर लो। तो कर ही चुका था तो कैसे रोक लेते? पेशाब रुकता तो है नहीं। जब कोई करने बैठ जाए तो वो चाहे कितना रोकने की कोशिश करे, फिर वो रुकता नहीं है। अब अगर उसको उसी हालत में भगाया जाता, वो भागता जरूर, लेकिन वो थोड़ा इधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता। अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अब अगर उसको उसी हाल में भगाते तो पता नहीं कितने हिस्से मस्जिद के नापाक करता वो। तो आपने कहा ना, ना, ना कर रहा, कर ले। साहबा, नबी का फरमान हो, साहबा रुक गए और अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, मस्जिद में पेशाब हो रहा और आप कह रहे हैं कर लेने। तो आपने कहा इधर आओ। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने कहा इधर आओ। हम लोग बहुत जल्दी फतवा दे देंगे, नापाक आदमी मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपकी नापाकी सिर्फ इस टाइप की है कि आपको न पानी मिला न ढेला मिला, और आपने जल्दबाजी में मस्जिद में बाहर पेशाब कर लिया, और आप पानी से इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो ऐसी नापाकी के अंदर आप मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी नापाकी दूसरी टाइप की है। दूसरी टाइप का मतलब यह है कि रात में सोते हुए अगर आपकी बदख्वाबी हुई है और उसमें आपका एहतिलाम हुआ है, या आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जुम्बी हैं, अगर आपकी वो नापाकी है तो ऐसी पोजीशन में आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंडीशन का फ़र्क रखिएगा। तो अभी तो वो नापाकी इसकी ये थी, अब रात में बीवी से मिला कि नहीं मिला वो कौन जानता है, कौन देखा हुआ है। तो इसलिए तो जब तक आप जानते नहीं तो आप कह नहीं सकते, हुक्म नहीं लगा सकते। तो आपने देखा इसने मस्जिद में पेशाब किया, आपने जब पेशाब कर लिया, साहबा दौड़े, आपने उनको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया कि इधर आओ। वो नबी के पास आया और बैठ गया, और आकर बैठा तो अल्लाह के नबी ने उसी की आंखों के सामने एक सहाबी से कहा उठो,
وہ اٹھے کہا کیا ہوا کہ پانی بھر کر لاؤ. وہ پانی کا ایک ڈول ہے وہ اٹھے کہا کیا ہوا کہ پانی بھر کر لاؤ. وہ پانی کا ایک ڈول ہے اتنا بڑا, کنویں سے کھینچا اور بھر کر لائے. اللہ کے نبی نے کہا ہریقوہ, جاؤ اس پانی کو اس کے پیشاب پر بہا دو, اس پانی کو اس کے پیشاب کی جگہ پر ڈال دو. اس بدوی سے, اس دیہاتی سے کام نہیں کروا رہے ہیں, بلکہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دیکھیے اخلاق. میں نے کیا کہا تھا, چمتکار سے اسلام نہیں پھیلا, میں نے کیا کہا تھا, معجزوں سے اسلام نہیں پھیلا, لیکن یہ اخلاق دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول اس کو کہ دیکھو پیشاب تو تم نے کیا, میں چاہوں تو مار مار کے بھی تم سے مسجد دھلوا سکتا ہوں, لیکن نہیں, اخلاق دکھا رہے ہیں. صحابی سے کہا جاؤ پانی بھر کے لاؤ, وہ پانی بھر کے لائے, کہا پانی پیشاب کی جگہ پہ ڈال کے دھو دو. غصہ آئے گا نا کہ کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں پیشاب کر دے, کوئی ہم سے کہے جرجی صاحب دھو تو دیں گے, لیکن غصہ آئے گا کمینہ پیشاب تو نے کیا, ہم تیرے باپ کے نوکر لگے, غصہ تو آئے گا. لیکن صحابی کو غصہ نہیں آ رہا, کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے. وہ اس لیے پیشاب نہیں دھو رہا ہے کہ یہ کافر کا ہے, بلکہ اس لیے اس کے پیشاب پر پانی ڈال رہا ہے کیونکہ حکم جناب محمد رسول اللہ کا ہے. صحابہ کی سوچ یہ تھی, ہماری سوچ یہ کہ اس کا پیشاب میں دھوں گا, نہیں دھوں گا. صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی, پیشاب اگرچہ کافر کا دھو رہے ہیں, لیکن سوچ کیا تھی, ہم اس کافر کا پیشاب نہیں دھو رہے ہیں, بلکہ حکم ہم جناب محمد رسول اللہ کا مان رہے ہیں. حکم مانیں گے تو ثواب ہے, وہ ثواب کے لیے دھو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. پانی ڈالا, اس کی گندگی کو, غلاظت اور ناپاکی کو دھل دیا, پاک کر دیا, دھو دیا. پھر آپ کے پاس وہ بھی بیٹھ گئے. اب آپ نے اس کافر, اس بدوی, اس دیہاتی سے کہا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہ میں محمد رسول اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. یہ جس جگہ پر تم نے پیشاب کیا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کوئی گھر نہیں ہے, کسی کی جاگیر و زمین و جائیداد نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. آئے دیہاتی, اے اعرابی, اے بدوی, یہاں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے. آئندہ خیال رکھنا, آئندہ اس مسجد میں کبھی پیشاب, اللہ کی گھر میں پیشاب مت کرنا, کسی بھی مسجد میں, یعنی جہاں بھی عبادت ہو رہی ہو, وہاں نماز ہو رہی ہو, وہاں تم پیشاب مت کرنا. جاؤ, اتنی سی گزارش ہے تم سے. نبی کی حکومت ہے, نبی ذمہ دار ہیں, صحابہ پورا کا پورا کنٹرول میں ہیں, مار سکتے ہیں اس کو, بندک بنا سکتے ہیں, اریسٹ کر سکتے ہیں, ناطقہ بند کر سکتے ہیں, سب کچھ. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا, پیشاب بھی صحابی سے دھلوایا, اور اس سے کیا کہا, میں اللہ کا رسول ہوں, میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, اللہ نے رسول بنایا, اس لیے میں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوں. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اور اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. آئندہ خیال رکھنا. جاؤ, اگر جگہ بھول گئے ہو تو بتاؤ, ہم تمہارے ساتھ کسی صحابی کو کر دیں, وہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے گا. کہا نہیں, گھر جانتا ہوں, راستہ معلوم ہے. اٹھا اور چل دیا, لیکن جا رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, کیونکہ نام سنا تھا محمد رسول اللہ کا, کبھی اتنے قریب سے دیکھا نہیں تھا. دیکھ رہا بار بار, پھر جاتا ہے آگے, پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے, اس کے چہرے کی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ گھائل ہو چکا ہے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر. اس کے چہرے اور پیشانی کا پسینہ یہ بتلا رہا تھا کہ وہ نبی کی تعلیم کے آگے اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا, اس کی گردن کٹ چکی ہے نبی کے اخلاق کے آگے, وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے. یہ وہی محمد جس کا غلط تصور ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ محمد جادوگر ہے, محمد کاہن ہے, محمد کی آواز جس کے کان میں جاتی ہے وہ بددین ہو جاتا ہے, محمد جس نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا,
یہ تصور جس کا ہمارے دماغ میں بھرا گیا، جیسے آج ایک پارٹی کے لوگ مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے دیش کے اندر یہ غلط فہمی بھرتے ہیں اور مسلمانوں کو آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پورے ہندوستان کی عوام اب جاننے لگی ہے کہ دہشت گردی ہے کیا، ٹیررزم ہے کیا، آتنکواد ہے کیا، اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے سوچا کہ ہمارے بارے میں ہماری قوم نے کیا کہا تھا نبی کا تصور، اور محمد رسول اللہ نے تو مجھے مارا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، پھٹکارا بھی نہیں، اور ہم کو ایسا بتایا گیا نبی کے بارے میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے اس کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی ٹپکتا ہوا نہیں دکھایا تھا، کوئی معجزہ نہیں کیا تھا اس کے سامنے، صرف اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا اس کے سامنے۔ وہ مسجد سے نکلتا ہے، اس کی گردن اللہ کے رسول کے اخلاق سے کٹ چکی ہے، اللہ کے رسول کی اخلاق کی تلوار سے کٹ چکی ہے، وہ گھائل ہو چکا ہے، وہ اپنی قوم کے اندر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، بڑے سست نظر آتے ہو، کہتا ہے میری قوم کے لوگوں، تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، ہم نے کون سی بے وفائی کی ہے؟ کہا کہ تم نے محمد رسول اللہ کا کریکٹر ہمیں صحیح نہیں بتایا ہے، تم نے یہ کہا ہے کہ وہ جادوگر ہے، تم نے کہا ہے کہ وہ کاہن ہے، تم نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا قصہ گو انسان ہے، تم نے کہا ہے کہ جو اسے ایک بار ملتا ہے وہ بددین ہو جاتا ہے، تم نے محمد کی شکل مجھے دوسرے انداز سے پیش کی ہے، لیکن اللہ کی اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ سے زیادہ اچھا انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ لوگوں، تمہاری ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو تم 27 سال لڑتے ہو، ایک بکری کے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی سے اور اس کی پوری نسلوں سے لڑتے ہو 27 سال تک۔ ہم نے تو محمد کی مسجد میں پیشاب کر دیا، اتنا بڑا کانڈ، جس مسجد میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس مسجد کے اندر میں نے پیشاب کر دیا، اور میرے پیشاب کرنے کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے پیشاب نہیں دھلوایا، اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنے آدمی سے میری گندگی صاف کروائی اور مجھ سے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، ما قہرنی وما شتمنی وما غضبنی، تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کی قسم ما قہرنی، اتنا بڑا غلط کام کرنے کے بعد بھی محمد مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، ما قہرنی، قہر بن کر نہیں، ہمارے اوپر برپا ہوئے، وما شتمنی، اتنا بڑا کانڈ کرنے کے بعد بھی محمد رسول اللہ نے مجھے گالی نہیں دی، وما غضبنی، اور نہ میرے اوپر غضبناک ہوئے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کرودھت ہوئے کہ یہ کیا، کچھ نہیں کیا، مجھے پیار سے سمجھایا۔ لوگوں، تم نے مجھے اب تک جس رشتے سے دور رکھا، آج میں اس رشتے کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہوں، ہمت ہے روکنے کی تو روک سکو، جاؤ، آج میں پوری سوسائٹی کو ریجیکٹ کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور میں اس ہستی سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں جس کے پاس ایسے اعلیٰ اخلاق ہیں، ایسے اعلیٰ کردار ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آیا، پھر مسجد نبوی کی چوکھٹ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو محمد رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، جیسے اپنے قریب بٹھایا، اس نے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ حکمت کیا ہے؟ مسجد میں پیشاب کرنے آیا، آپ چاہتے تو اس کو اسی وقت بھگا سکتے تھے، پیشاب کرنے کے بعد سزا دے سکتے تھے، جرمانہ لگا سکتے تھے، اس کے رشتہ داروں کو بلا کر طلب کر سکتے تھے، اریسٹ کر سکتے تھے، مسجد اس سے دھلوائی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ نبی کے قریب نہیں آتا۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو اخلاق کا برتاؤ اس کے سامنے پیش کیا۔ ہیلو دوستوں، تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ تو دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی اچھی اور انٹرسٹنگ تھی۔ اس ویڈیو سے اور ان کے بیان سے ہم لوگوں کو کچھ سیکھنا چاہیے، مانوتا کے پرتی اگر ایک جٹ ہو کے رہنا ہے تو ایسے ایسے بیانوں کو سن کر کچھ سیکھ لینی چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں کوئی بھی مائک پہ، جیسے نپور شرما تھی، کوئی اور تھا، اس نے بیان دے دیا تو آپ جانتے ہی ہیں، درجی تھا، اس کا گلا کاٹ دیا، مسلمان نے ہندو کا، اس نے کچھ بول دیا تو کسی نے ہندو مسلمان کے بارے میں کچھ بول دیا، گلا کاٹ دیا، میرے بھگوان کے بارے میں کسی نے آپ کے اس
इस्लाम के धर्म के बारे में हल्का फुल्का कुछ बोल दिया, उसका गला काट देना, बोलना, फतवा जारी कर देना, चाहे वो हर एक चीज़ जिसे समझाई जा सकती है उसको हम ये इस वे में नहीं ले सकते। और वो अच्छे वे में अगर हम समझाएंगे, जैसा कि इनकी वीडियो आपने देखी है, मौलवी जी ने जैसे इन्होंने ही बताया कि टॉयलेट मस्जिद में करना तो सबसे बड़ा पाप है, फिर भी अगर वो देखते उस नज़रिए से तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं इसने जानबूझ के टॉयलेट किया। जैसे आज हम चले जाएं और जोर से लग जाए, अचानक हम कर पड़ेंगे बैठे, तो आदमी क्या बोलेगा, जानबूझ के किया है हिंदू ने ये वो, और अफवाह फैल जाएगी और उसको मार देंगे या तो जेल कर देंगे या कुछ न कुछ कर देंगे। लेकिन समझाया नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा और बूझा नहीं जाएगा, तो इससे हीन भावना ही पैदा होगी हिंदू मुस्लिम के बीच में। लेकिन उन्होंने समझा या ना समझा, जानबूझ के अनजाने में किया जो भी, लेकिन उन्होंने जो हिसाब से उसको हैंड ओवर किया, संभाला उस बात को, तो वो सही में उसका पैगंबर बन गया, एक वो मतलब वो बन गया, एक जो बोलते हैं अध्यापक टीचर और उसके बच्चे के बीच में जो होती है वो बन गया। मतलब बच्चे की तरह बच्चा अपने भगवान की तरह मानने लग गया उसको कि नहीं कुछ नहीं है, उन्होंने मेरे को डांटा तक नहीं, ये नहीं है और गलती हुई माफ़ कर दिया। यहाँ तक कि टॉयलेट भी किसी दूसरे से साफ करवाया उसका टॉयलेट, तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग थी, इससे सीखने को मिलता है कि एकता में ही बल है। और दूसरी बात इससे ये सीखने को मिलती है कि बोलने से कुछ नहीं होता है, किसी के भी व्यक्तित्व को अपने आप को सुधारो और जिसने बोला है उसको उस वे में सुधारना पड़ता है। एक बार नहीं मानता, दो बार नहीं मानता, तीन बार नहीं, तब आओ उस लाठी पे, उस चार्ज पे। हाँ, अगर पहले गलती से निकल गई और कोई बंदा माफ़ी मांग चुका है पहले से, समझ गया वो गलती है, तो उसको क्यों एहसान में कुछ भी करना। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक